بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام یاد الہی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے سلمان حیدر۔ 10:07، 7 اگست 2016 دن ہے آج سنڈے کا، یعنی اتوار کا دن ہے۔ پروگرام یاد الہی آپ روزانہ سنا کرتے ہیں صبح 10 سے 11 بجے تک اپنے پسندیدہ ریڈیو ٹفینز FM 96.6 پر۔ پروگرام یاد الہی میں ہم روزانہ کچھ موضوعات پر بات کرتے ہیں، اور ان موضوعات پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ مختلف علماء حضرات موجود ہوتے ہیں۔ میرا اور آپ کا رابطے کا نمبر ہوا کرتا ہے 0334 1966 966، یعنی 0334 1966 966۔ سوشل میڈیا پر ہمیں جوائن کرنے کے لیے TUFIANS FM 96.6 پر آپ ہمیں سماعت کر سکتے ہیں۔ مجھے کہتے ہیں سلمان حیدر، آپ لوگوں کو کیا کہتے ہیں ضرور بتائیے گا۔ آج کے پروگرام میں ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ موضوع ہے محبت پاکستان، اور اس موضوع پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں محمد خضر اقبال ہاشمی صاحب، اسلامک ریسرچر ہیں۔ جی السلام علیکم خضر اقبال ہاشمی صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ سلمان بھائی، آپ نے مجھے یاد کیا اس عظیم موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے۔ جی، جیسے کہ محبت پاکستان اپنے جو ہے وہ لفظوں سے ہی واضح ہو جاتا ہے کہ آج ہم جو ہے وہ کس پر بات کرنے والے ہیں۔ اچھا، سب سے پہلے تو پاکستان کے لیے محبت جو ہے وہ ہر انسان کے دل میں ہوتی ہے، ہر انسان کے جذبات جو ہیں وہ اپنے وطن کے لیے ہوتے ہیں، اور اس کے ذہن میں جو ہے وہ اپنے وطن کے لیے ایک محبت ہوتی ہے، ایک جذبہ ہوتا ہے، اور وہ اس جذبے کو مد نظر رکھتے ہوئے اس جذبے کے ساتھ اپنے وطن کی محبت کے لیے سب کچھ قربان کر سکتا ہے۔ سب سے پہلے میرا آپ سے پہلا سوال ہے کہ محبت پاکستان کے جذبے کی ضرورت اور اہمیت پر روشنی ڈالیے کہ دور حاضر میں جو ہے وہ وطن سے محبت کی کتنی ضرورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سلمان بھائی، اپنی گفتگو کا آغاز میں ہم سب کے پیارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاک ارشاد مبارک سے کروں گا، کیونکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ارشادات ہی ہمیں نہ صرف اخروی بلکہ دنیاوی کامیابیوں اور عظمتوں سے روشناس اور ہمکنار کر سکتے ہیں۔ اسی لیے ضروری ہے کہ ہم جب بھی کسی موضوع کو زیر بحث لائیں تو کوشش کریں کہ یہ ضرور دیکھیں کہ اس کے لیے ہمیں قرآن اور حدیث، جو کہ علم کے اصل ماخذ ہیں، انہوں نے ہمیں کیا تعلیمات دی ہیں۔ میں سعادت حاصل کروں گا نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کو کوٹ کرنے کی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بے شک وطن کی محبت ایمان کا حصہ ہے۔ اس عظیم حدیث مبارکہ کی شرح میں شارحین نے بہت طویل بحثیں کی ہیں، اور وطن کی محبت کو مختلف ایکسپیکٹس کے ساتھ انہوں نے بیان کیا ہے۔ اپنے پروگرام کے وقت کی مناسبت سے میں مختصراً اس حدیث پر کچھ تشریح کرتے ہوئے آگے بڑھوں گا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ فرمانا کہ وطن کی محبت ایمان کا حصہ ہے، اور بالخصوص ایک مسلمان کے لیے یہ حدیث، اور اسلام جن نظریات سے ایک مسلمان کو ہمکنار کرتا ہے، اس کے لیے اس حدیث میں بہت سی ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں جن پر اگر ہم تھوڑا سا غور کریں تو ہم، جیسے اقبال نے کہا نا کہ چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہے ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس حدیث کے ذریعے مسلمان کو جہاں اسلام کے نظریے سے محبت کی تعلیم دی گئی ہے، وہاں اسے یہ بھی تعلیم دی گئی ہے کہ وہ جس وطن میں رہتا ہے، جہاں اس کا بچپن گزرتا ہے، جہاں وہ ابتدائی تعلیم حاصل کرتا ہے، اس پر اس وطن کے بہت سے حقوق ہیں۔ اس کا فرض ہے کہ اپنے وطن کی تعمیر و ترقی کے لیے، اس کی عظمت کے لیے، اس کی شان کے لیے اپنی تعلیم کو، اپنی صلاحیتوں کو اور اپنی اس تربیت کو ہر صورت میں بروئے کار لائے کہ جس وطن کا اس پر حق ہے اور جس نے اس کو عظمت دی اور جس کی وجہ سے دنیا بھر میں اس کی ایک پہچان ہے۔ وطن کی محبت کو ہم کبھی بھی اسلام سے علیحدہ نہیں کر سکتے، کیونکہ فرما دیا گیا ہے کہ وطن کی محبت جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے۔ ہمارے بعض لوگ سوچتے ہوئے نیرو مائنڈڈ ہو جاتے ہیں اور اس غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ وطن کی محبت کا جیسے اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔
وطن کی محبت جو ہے وہ ایمان کا، اسلام کا ایک اہم حصہ ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ وطن کی محبت کے اسلامک اسپیکٹس کیا ہیں. وطن کی محبت ہمیں اس بات پر مائل کرتی ہے، اس بات پر آمادہ کرتی ہے کہ ہم جب کبھی بھی تعمیر و ترقی کے لیے، فلاح و بہبود کے لیے کچھ کرنا چاہیں تو ہمارے وطن کا سب سے بڑھ کر ہم پر حق ہے. ہم یہ کبھی نہیں کر سکتے کہ ہمارے ہمسائے میں، ہمارے محلے میں، ہمارے شہر میں غرباء موجود ہوں، مستحق کے طالب موجود ہوں، لیکن ہم انہیں چھوڑ کے دوسرے دور دراز کے ممالک میں نکل جائیں، دور دراز کے شہروں میں نکل جائیں. بلکہ چیریٹی بگنز ایٹ ہوم، اول خویش بعد درویش کی طرح زکوٰۃ بھی جب ہم نے دینی ہے تو ہم اسلام نے کہا ہے کہ پہلے تمہارے ہمسائے کا تم پر حق ہے، اسی طرح اس کے بعد تمہارے رشتہ دار کا تم پر حق ہے، تمہارے شہر والوں کا تم پر حق ہے. تو اسی طرح وطن کی محبت جو ہے وہ ہمیں اس بات پر آمادہ کرتی ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کو گزارتے ہوئے کبھی بھی اپنے وطن کی محبت کو ہم اگنور نہیں کر سکتے. وطن کی محبت ہی ہمارے ایمان کو کامل کرنے کا ذریعہ بن سکتی ہے. جی بالکل، آپ نے بہت اچھی بات کی، اور اس حوالے سے ہمارا جو دین ہمیں تعلیمات دیتا ہے اس پر بھی آپ نے روشنی ڈالی ہے. اچھا، اولیاء کرام اور اکابرین کے پاکستان سے متعلق جو ارشادات ہیں ان پر ذرا روشنی ڈالیے. سلمان بھی، سب سے پہلے تو میں آپ کو اس بات پہ بھی مبارک دوں گا اس سوال کا جواب دینے سے پہلے کہ آپ نے اگست کے مہینے میں محبت پاکستان جیسے خوبصورت موضوع کو لے کر آج کا یہ پروگرام شروع کیا ہے. محبت پاکستان اس لفظ میں ایک ایسی مٹھاس ہے، ایک ایسی چاشنی ہے کہ ایک دل باغ باغ ہو جاتا ہے. کسی بھی پاکستانی، نہ صرف پاکستانی کا بلکہ دنیا بھر میں بھی جو مسلمانوں کے جذبات ہے پاکستان سے متعلق، محبت پاکستان کا موضوع جو ہے وہ ایک ایسا موضوع ہے جس پر ہمیں نہ صرف اگست میں بلکہ پورے سال میں بھی اس موضوع پر ڈسکس کر کے اپنی محبتوں کو مہمیز دیتے رہنا چاہیے. سلمان بھائی، ہمارے لیے بہت بڑی سعادت کی، بہت بڑی خوشی کی بات ہے، اور اٹس این آنر فار اس کہ ہم لوگ پاکستانی نیشن کے فرد ہیں. پاکستان وہ عظیم وطن ہے. میرے لیے خوشی کی بات ہے، میرا دل حقیقت میں باغ باغ ہو جاتا ہوں اس آنر کو بیان کرتے ہوئے. اور اکثر جگہوں پہ ہم یہ گفتگو کرتے ہیں کہ پاکستان وہ مملکت ہے جو مدینہ طیبہ کے بعد، مدینہ طیبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس اسلامی ریاست کا قیام فرمایا، اس کے بعد دنیا میں بہت سی قومیتیں بنی، بالکل. بہت سے وطن بنے، لیکن کسی کی لسانی بیس تھی، کسی کی زبان کی بیس تھی، کسی کی قومیت کو دیگر جھگڑے، لیکن پاکستان واحد وہ ملک ہے جس کی بنیاد اسلام ہے. بالکل، اس سے پہلے جو ہے وہ مدینہ منورہ کو جو ہے وہ اس بیس پہ جو ہے وہ فتح کیا گیا تھا کہ یہاں پہ جو ہے وہ دین اسلام کا نظام رائج ہوگا. بالکل. بہت اچھی بات کی آپ نے. اور آج کل کے دور میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے نوجوانوں میں جو ہے وہ پاکستان کے لیے محبت ہے، پاکستان کے لیے جذبہ ہے. آپ اگر بیک پہ ذرا ہسٹری پہ نظر ڈالتے ہیں تو 65 کو دیکھ لیں کہ جہاں پہ ہمارے نوجوان طلبہ نے جو ہے وہ ایک اہم کردار ادا کیا. پھر اس کے بعد 47، اس سے مزید پیچھے چلے جائیں تو 47، نہ صرف 47 بلکہ 47 سے پہلے ہی جو ہے وہ ہمارے نوجوان طلبہ نے جو ہے وہ اس تحریک میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور پاکستان کے لیے اپنی محبت کا اظہار کیا. اور خاص طور پر ہمارے نوجوان جو ہے وہ اس میں ہمیشہ سے اہم کردار ادا کرتے چلے آئے ہیں. آج کا دور حاضر کی بات کریں تو آج کل بھی یونیورسٹیز میں، کالجز میں، اسکولز لیول پر جو ہے وہ پاکستان کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت ہے. اور ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اس کے لیے آئے دن کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی پلان کرتے ہیں. آپ دیکھیے گا کہ آپ بھی یقیناً بہت سارے ایسے فنکشنز پہ انوائٹڈ ہوں گے جو 14 اگست کو ہوں گے. تو اب دیکھیے گا کہ چھوٹے ننھے منھے بچوں سے لے کر جو ہے وہ بڑے اور بوڑھوں تک جو ہے وہ آپ کو پاکستان کے لیے محبت ان کے نہ صرف دلوں میں بلکہ ان کے چہروں سے جو ہے وہ آپ کو نظر آئے گی. بالکل صحیح فرمایا. جی آپ کچھ کہنا چاہیں؟ جی سلمان بھی، میں اسی بات کا اضافہ کرنا چاہوں گا کہ ہمارے نوجوانوں کو اس بات کو بھی ذہن میں ضرور رکھنا چاہیے کہ پاکستان کوئی اتفاق نہیں ہے. ایسا نہیں تھا کہ ہندوستان پر انگریز کی گورنمنٹ تھی اور مسلمانوں کے حقوق جب پامال ہوئے تو انہوں نے مل جل کر سوچا، قائد اعظم کی قیادت میں، عظیم اس دور کے اولیاء کرام، علماء اہل سنت کی قیادت میں انہوں نے سوچا کہ وطن کا قیام کیا جائے. یہ ایک اتفاق نہیں ہے. آج سے پاکستان کے قیام سے 100 سال سے بھی قبل حضرت نعمت اللہ شہاب الدین، ایک عظیم اللہ تعالیٰ کے ولی گزرے ہیں. ان سے پہلے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، اور ان سے پہلے بھی دیگر جو اولیاء کرام گزرے ہیں، انہوں نے اپنے وقت میں مختلف انداز میں، مختلف الفاظ میں پاکستان کی بشارتیں مسلمانوں کو پہلے سے دینا شروع کر دی تھیں.
میں تھوڑا سا ذکر کروں گا حضرت نعمت اللہ شہاب الدین کا کہ آپ کے 100 سال سے پہلے کا آپ کا دور ہے پاکستان کے قیام سے. آپ نے اس دور میں ہی پاکستان کے قیام ہونے کی اور مسلمانوں کے ایک ایسے وطن کے قائم ہونے کی جو صرف مسلمانوں کا وطن ہی نہیں ہوگا بلکہ وہ پوری دنیا کے اسلامی ممالک کو اور مسلمانوں کی قیادت کا فریضہ سر انجام دے گا. ایسے وطن کے قیام کی خوشخبری آپ نے کئی 100 سال پہلے ہی دے دی تھی. ان کے بعد اگر ہم دور حاضر کے بھی جیسے قدرت اللہ شہاب ہیں, ممتاز مفتی ہیں, واصف علی واصف صاحب بہت بڑے دانشور اللہ والے گزرے. واصف علی واصف صاحب کو میں کوٹ کروں گا, انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. انہوں نے کہا تھا کہ میں تو اس دنیا میں نہیں رہوں گا لیکن تم لوگ اس بات کی گواہ ہو اور گواہ رہنا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس عظیم مملکت کو, پاکستان کو اللہ وہ ترقی اور وہ عروج سے ہمکنار کرے گا کہ پوری دنیا کے فیصلے پاکستان کی ہاں اور نہ میں ہوں گے. اور بالکل اس کو ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ آج کل کے انٹرنیشنل میڈیا میں بھی جہاں پہ بھی ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے, جہاں پہ بھی چرچا ہو رہا ہوتا ہے, وہاں پہ پاکستان کا نام ضرور آتا ہے. اور ایشیا, نہ صرف ایشیا بلکہ یورپ آپ دیکھ سکتے ہیں, اس کے علاوہ دا گریٹ برٹن میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہے وہ پاکستان کا نام جانا جاتا ہے. پاکستان کا نام جو ہے وہ ان کے پارلیمنٹس میں گونجتا ہے. میسیجز شامل کرتے چلوں جی. محمد ادریس گجر ہیں کرتارپور چک 52 عربے سے. السلام علیکم, آپ کو اور تمام سننے والوں کو سلام کا ہے جی, اور آئی لائک یور شو, بہت شکریہ. احسن ورک ہیں 72 گڈیاں فیصل آباد سے. السلام علیکم بھائی, کیا حال ہے؟ نائس ٹاپک. میں بالکل ٹھیک ہوں, آپ بھی ہمارا ساتھ دے سکتے ہیں 0334 1966 966 پر. ابھی میرے ساتھ موجود ہیں محمد خضر اقبال ہاشمی صاحب, اسلامک ریسرچر ہیں, اور آج ہم بات کر رہے ہیں محبت پاکستان کے حوالے سے. ابھی خضر صاحب میرے پاس ایک خوبصورت کلام ہے, میں چاہوں گا وہ سماعت کرتے ہیں, پھر اس کے بعد جو ہے وہ اپنی باتوں کو دوبارہ سے جاری رکھیں گے. اس خوبصورت سے کلام کے بعد ہم لوگ دوبارہ اپنی اقبال ہاشمی صاحب اسلامک ریسرچر ہیں, اور ہم بات کر رہے ہیں محبت پاکستان کے حوالے سے. اچھا خضر اقبال صاحب, ابھی ہم جو ہے وہ اولیاء کرام اور اکابرین کے پاکستان سے متعلق ارشادات کے حوالے سے بات کر رہے تھے. ان کی کچھ پیش گوئیاں تھیں پاکستان کے بارے میں, تو میں چاہوں گا کہ وہ بھی ہمارے لسنرز کے ساتھ شیئر کریں. محترم, جس طرح میں نے حضرت نعمت اللہ شہاب الدین کے حوالے سے بات کی, اسی طرح سے اشفاق احمد صاحب بہت بڑے دانشور ہمارے گزرے ہیں, اور آپ کی مختلف موضوعات پہ جو آپ کی گفتگو ہے اسے آج کے دور کے بھی دانشور بڑی خصوصیت کے ساتھ سنتے ہیں, اور بہت ہی چھپے ہوئے راز اور کچھ
دانشورانہ اور صوفیانہ ٹچ ہوا کرتا ہے آپ کے ارشادات میں. تو محترم اشفاق احمد صاحب پاکستان کو ہمیشہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی سے نسبت دیا کرتے تھے. اب حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی سے کیا مراد ہے، اس کی تھوڑی سی تفصیل کی طرف میں جاؤں گا کہ حضرت صالح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے، اور آپ کی قوم نے آپ سے معجزہ طلب کیا، اور آپ کی قوم کے لوگ ایسے سرکش تھے اور نافرمان تھے کہ انہوں نے معجزہ بھی آپ سے ایسا طلب. اللہ کی ذات تو ہر شے پر قادر ہے، لیکن انہوں نے چاہا کہ ہم ان سے کچھ ایسی چیز طلب کریں کہ انہیں عاجز کر دیں. انہوں نے کہا کہ ہمیں ایک ایسی اونٹنی چاہیے جو ایک خشک پہاڑ میں سے نکلے، اور وہ ایک صحت مند اونٹنی ہو اور وہ حاملہ بھی ہو. حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس معجزے کو آپ سے صادر فرما دیا. حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی جو ہے وہ ایک پہاڑ سے نکلی اور وہ حاملہ بھی تھی. تو اس قوم کے لوگوں نے اس اونٹنی کو ایسا تنگ کرنا شروع کیا، اس کو ایسا نقصان پہنچایا اور اس کو یوں ضرر پہنچائے. صبح و شام اللہ تعالیٰ کے اس معجزے کی بجائے اس کی کہ قدر کی جاتی، اس پر ایمان لے آتے اس کو دیکھ کے، لیکن انہوں نے اس اونٹنی کی توہین صبح و شام کی، اور اس توہین میں وہ اس حد تک آگے بڑھ گئے، اس کو اس قدر انہوں نے زد و کوب کیا، اس کو نقصان پہنچائے کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کے وہ لوگ مستحق ٹھہرے. تو حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی سے جو اشفاق احمد صاحب پاکستان کو تشبیہ دیا کرتے تھے، مراد یہ تھی کہ جو لوگ پاکستان کی قدر کریں گے، اس کی اہمیت کو سمجھیں گے، اس کی ترقی کے لیے اور اس کی شان کے لیے کام کریں گے، وہ بلا شبہ اپنی دنیا میں بھی کامیابیاں ان کا مقدر بنے گی، اور آخرت میں بھی جنت اور اللہ تعالیٰ کی رضا جو ہے وہ ان کے حصے میں آئے گی. اور جو لوگ اس عظیم مملکت کی گستاخی، اس کی توہین اور اس کے جڑیں کاٹنے میں مصروف رہیں گے، اس کی اہمیت کو دل سے تسلیم نہیں کریں گے، اس کے خلاف نیگیٹو ویوز پھیلائیں گے، اس کی یوتھ کو ڈس اپوائنٹ کریں گے، اس کی ان باتوں کو بڑھا چڑھا کے بتائیں گے جو باتیں ابھی ترقی پذیر ہیں، جن میں ابھی اصلاح کی گنجائش ہے، تو وہ لوگ تباہ و برباد ہو جائیں گے. اور پاکستان سے بدنیتی، پاکستان سے اخلاص نہ رکھنے والوں کا انجام جو ہے وہ کچھ اچھا انجام نہیں ہے. اس لیے آج بھی ان کو ہوش کے ناخن لے کے پاکستان کی تعمیر و ترقی کے لیے ایک پازیٹیو کردار ادا کرنا چاہیے. جی بالکل، آپ نے بہت اچھی بات کی. اور اچھا، پاکستان کی خصوصیات اور اچیومنٹس بھی بہت زیادہ ہیں، اس پر بھی ہم لوگ جو ہے وہ بات کرتے ہیں کہ جس میں پاکستان نے جو ہے وہ ریسنٹلی پاکستان ایئر فورس نے جو ہے وہ ایک ایوارڈ اپنے نام کیا، جہاں پہ ٹیکنالوجی میں کہا جاتا ہے کہ یورپ اور برٹن جو ہے اور اس طرح کی جتنی بھی کنٹریز ہیں وہ بہت زیادہ آگے ہیں، لیکن پھر بھی پاکستان نے وہاں پہ پوزیشن حاصل کی. اس کے بعد پاکستان کی کم عمر سافٹ ویئر انجینئر، ٹھیک ہے نا، پھر اس کے بعد بہت سارے ایسے. اب ریسنٹلی میں ریسرچ میں میں پڑھ رہا تھا کہ پاکستانی سائنٹسٹ جو ہیں وہ ناسا کے ساتھ کام کر رہی ہیں. تو اچیومنٹ کے حوالے سے بھی جو ہے اس کا بھی ذکر کیجیے. محترم ایسا ہے کہ ابھی پچھلے دنوں ایک حالیہ سروے کا میں آپ کو اس کا رپورٹ دینا چاہوں گا کہ ہمارے لیے یہ بھی ایک بہت خوشی کی بات ہے کہ پاکستان کی جو 62%، 62% عوام جو ہے وہ نوجوانوں پر مشتمل ہے. پاکستان کو دنیا کا ایک ینگسٹ نیشن قرار دیا گیا ہے، اور یہ قرار دیا گیا ہے کہ پاکستان میں جو اکثریت ہے عوام کی وہ نوجوانوں پر مشتمل ہونے کے باعث توانا اور ایک پوٹینشل کی حامل ہے. پوٹینشل سے مراد وہ لوگ جن میں ترقی کا، جن میں عروج کا اور جن میں آگے بڑھنے کا جذبہ دوسروں سے بہت زیادہ ہوا کرتا ہے. دیکھیں، جب پاکستان کی اکثریت یوتھ پر مشتمل ہوگی تو کون اس وطن کو ترقی سے روک سکتا ہے، بشرطے کہ ہم لوگ اپنا کردار ادا کریں. پاکستان کی اچیومنٹس پہ اگر ہم لوگ سرچ کرنا شروع کریں، اس ٹاپک کو اگر ہم دیکھیں اور اس کو ڈسکس کرنا شروع کریں تو ایک بہت فروٹفل ایکٹیویٹی ہے، اور اپنے وطن کی اہمیت کو، اس پاک سرزمین کی عظمت کو سمجھنے کے لیے ایک یہ ایسا ٹاپک ہے جس پہ ہمیں ضرور ڈسکس کرنا چاہیے. جیسے میں نے پہلے اولیاء کرام کی بشارتیں بیان کی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی پاکستان کی ایک اچیومنٹ ہے کہ پاکستان کوئی عام سرزمین نہیں ہے، بلکہ وہ سرزمین ہے جس نے مستقبل میں پوری دنیا کے مسلمانوں کی اور عالم اسلام کی قیادت کرنی ہے. پاکستان کے پاس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عظیم حدیث مبارکہ میں کوٹ کرنا چاہوں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہاری قوت تیروں سے ہے، اور اس حدیث کی عملی شکل آج کے دور میں پاکستان کا موسٹ ایڈوانسڈ میزائل سسٹم جو ہے، میں اسے آج کے اس دور کی عملی شکل قرار دوں گا کہ پاکستان کے پاس موجود غوری، ہتف، شاہین 1، شاہین 2، یہ وہ میزائل سسٹم ہے جس نے پوری دنیا پہ مسلمانوں کا ایک لرزہ اور ایک رعب طاری کیا ہوا ہے. ہمارے دشمن جو ہیں وہ پاکستان کے میزائل سسٹم سے ہمیشہ خائف رہتے ہیں. تل ابیب ہو یا کوئی بھی
دور دراز کی ڈیسٹینیشنز ہو، پاکستان کے میزائل سسٹم سے دور بالکل کوئی نہیں ہے. ان کے پاس جو ہے وہ ٹیکنالوجی بہت زیادہ، اور خاص طور پر پاکستان ایئر فورس کے پاس جو ہمارے پاس طیارے ہیں، اور خیر کچھ طیارے تو ہم نے جو ہے وہ باہر سے خریدے ہیں، لیکن جو ہماری اپنی مینوفیکچرنگ ہے جس کو ہم نے ماڈیفائی کیا ہے، وہ بھی جو ہے وہ پاکستان کی ایک کامیابی ہے. جی جی اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا JF-17 تھنڈر طیارہ جی جو ہے، بالکل، JF تھنڈر جو ہے وہ 17، اور اس کے علاوہ C-130 میں جو ماڈیفیکیشن ہوئی ہے، تو یہ یقیناً جو ہے وہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے. اس میں جی جی ابھی پاکستان اور چائنا نے مل کر زرار ٹینکس جو بنائے ہیں. جی جی زرار بالکل ٹینک جو ہے وہ اس وقت دنیا کا سب سے جو موسٹ ایڈوانس ٹینکس ہیں وہ زرار ٹینک ہے. دنیا کے اور بھی بڑے بڑے ممالک ہیں، میں نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ان کے جو ٹینکس ہیں پہلے پاکستان کی نیگوشیشنز چل رہی تھی، لیکن پھر پاکستان نے خود مختاری کی طرف آتے ہوئے اپنے چائنیز فرینڈس کے ساتھ مل کے یہ پروجیکٹ شروع کیا، اور زرار ٹینک ایک ایسا ٹینک بن چکا ہے کہ دوسرے ممالک بھی اس کو خریدنے میں دلچسپی رکھتے ہیں. جی بالکل. اور اس کے علاوہ جیسے میں نے بات کی آپ کے ساتھ ریسرچ کی، تو پاکستانی سائنٹسٹ جو ہیں وہ ناسا کے ساتھ کام کر رہی ہیں. پھر اس کے علاوہ ہمارے بہت سارے ایسے سائنٹسٹ ہیں جنہوں نے جو ہے وہ ایوارڈز حاصل کیے ہیں، اور جن کی جو ہے وہ ٹیکنالوجی میں ایک بہت اہم کردار رہا ہے. علی معین نوازش جو ہیں وہ پاکستانی اسٹوڈنٹ، اس کے علاوہ جو ہیں وہ سب سے کم عمر ڈیبیٹر جو ہیں، وہ انہوں نے US پارلیمنٹ میں جو ہے وہ پرائز حاصل کیا. پھر اس کے بعد آپ ٹیکنالوجی کی بات کریں یا آرٹ کی بات کریں، اور اس میں جو ہے وہ نصرت فتح علی خان، راحت فتح علی خان، جنہوں نے نوبل پرائز ون کیا ہے، اور جنہوں نے نوبل پرائز میں جو ہے وہ پرفارم کیا ہے. پھر اس کے بعد شفقت امانت علی، بہت بڑے نام ہیں کہ جنہوں نے جو ہے وہ پاکستان کی جو اچیومنٹ ہے، پاکستان کا ایک نام ہے. پھر اس کے بعد پاکستانی فیمیل پائلٹس جو ہیں پاکستان ایئر فورس کی، انہوں نے جو ہے وہ اپنے آپ کہہ سکتے ہیں اپنے کام کو دکھایا ہے، اور اپنا نام جو ہے وہ اپنے ملک کا نام روشن کیا ہے. پاکستانی اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ فارن یونیورسٹیز میں جو ہے وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ میڈیکل کے شعبہ میں جو ہے وہ پاکستانی اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اپنا نام بنا رہے ہیں. بالکل بالکل سلمان بھی، اس میں عرفہ کریم کو بھی ہم اگنور نہیں کر سکتے، بہت جی بڑی بالکل. اچیومنٹ تھی ان کی بھی. دیکھیے سلمان بھی، ہمیں اچیورز تو بہت سارے ملیں گے، ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم لوگ پاکستان کو، پاکستانیت کو اون کریں. بالکل، بجائے اس کے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ کرٹیسزم کی طرف آئیں اور کرٹیسائز کریں دوسروں کو، اس کی بجائے اگر ہم اپنے اندر ہی چیزیں دیکھیں اور اپنے اندر کے جو ہے وہ ایک انسان کو جگائیں، اور اپنے اندر کی جو انٹیلیجنس ہے، اپنے اندر کا جو ایک اسٹوڈنٹ ہے، اور اپنے اندر کا محب الوطن جو شہری ہے اس کو جگائیں، تو یقیناً. جی بالکل سمجھ میں آپ کی بات کو اس طرح سے آگے بڑھاؤں گا کہ یاد الہی کے موضوع سے ہمارا پروگرام جاری ہے، تو میں اسی حوالے سے قرآن کریم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا جو واقعہ موجود ہے کہ آپ جب سفر پہ، ایک تفصیل میں نہیں جاؤں گا، کہ آپ جب سفر پہ تشریف لے جاتے ہیں تو آپ ایک جگہ ایک دیوار دیکھتے ہیں جو گر رہی ہوتی ہے. تو حضرت خضر، اس قوم کے لوگ، آپ حضرت خضر علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کسی قسم میں کوآپریٹ نہیں کرتے، انہیں ان کی مہمان نوازی سے انکار کر دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود حضرت خضر علیہ السلام اس دیوار کی تعمیر کر دیتے ہیں. تو بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے اس قوم کے لوگوں کے برے رویے کے باوجود ان کی دیوار کو اس لیے تعمیر کر دیا کہ اس کے نیچے ایک خزانہ دفن تھا، اور وہ خزانہ 2 یتیم بچوں کا تھا جن کے والدین اللہ کے بہت فرما بردار اور صالح لوگ تھے، اور ان والدین کی عظمت کی وجہ سے، اللہ کے ہاں ان کے درجے کی وجہ سے، میں نے ان کے یتیم بچوں کے خزانے کو محفوظ کر دیا. بزرگ فرماتے ہیں کہ پاکستان کا جو ریکارڈک، پاکستان کا جو بلوچستان ہے، تھرکول، ریکارڈک اور اس طرح کے جو بڑے بڑے منصوبے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بلوچستان اور پاکستان کی مختلف خطوں کے نیچے سونے، چاندی اور یورینیم اور اس طرح کی آج کے پلیٹینیم، اس طرح کی بڑی بڑی دھاتیں اور بڑی قیمتی، اسی طرح گیس کے جو ذخائر ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑے مال و دولت خزانوں کی صورت میں پاکستان کی زمین کے نیچے چھپا کے رکھا ہے. یہ اسی وقت ظہور پذیر ہوں گے جب پاکستان کو کوئی صحیح اور اہل قیادت مل جائے گی. جس طرح میں کہہ رہا تھا کہ پاکستان کی ہاں یا نہ میں پوری دنیا کے فیصلے ہوں گے، تو وہ وقت آنے والا ہے، اور وہ وقت اس وقت آئے گا جب پاکستان کو ہم پاکستانی مل کر کسی اہل اور مخلص قیادت سے روشناس کر دیں گے. اس اہل قیادت کے آتے ہی پاکستان کی زمین بھی اپنے اس سونے کو اگل دے گی جو آج تک محفوظ ہے، پوری دنیا جانتی ہے، اور پوری دنیا خائف ہے کہ کہیں وہ ان خزانوں سے واقف ہو کر ہم لوگ اس طرف چل نہ پڑے، ان کو نکال کے ان سے اپنی وطن کی ترقی کے لیے کام نہ لے لیں.
تو ہم نے کوشش کرنی ہے, جدوجہد کرنی ہے, ہم جس فورم پر موجود ہیں اس فورم پر اپنے وطن کی عظمت کے لیے اور کرپشن کے خاتمے کے لیے, جس قسم کی بددیانتیاں ہو رہی ہیں اور جس قسم کے بھی ہمیں نیگلیجنسز نظر آتی ہیں, تو انہیں دور گورنمنٹ نے نہیں کرنا. ہم لوگ پاکستانی ہیں, ہم نے اپنے وطن کی محبت کا حق ادا کرتے ہوئے اور وطن کی محبت کو جو ایمان کا حصہ قرار دیا گیا اس کو سمجھتے ہوئے اپنا رول پلے کرنا ہے اس نیگلیجنسز کو, ان ڈیفیشنسیز کو دور کرنے کے لیے. بالکل, بہت اچھی بات کی. لسنرز, آپ کے میسیجز مجھ تک پہنچ رہے ہیں 0334 1966 966 پر. پروگرام بہت اچھا ہے, اس کا دورانیہ کچھ بڑھا دیں. محمد قاسم ہے, مقصود احمد ہے, تنویر حسین, اقبال صابری امی پور بازار فیصل آباد سے. آئی ایم احمد فرام فیصل آباد. مجھے آپ کا شو بہت پسند ہے, بہت اچھی باتیں کرتے ہو, بہت انجوائے کرتا ہوں میں, بہت شکریہ. رانا آن ہے ہمارے ساتھ. آپ کا شو بہت اچھا ہے, میں بہت شوق سے سنتی ہوں, لیکن آپ نے اپنا نام نہیں لکھا. خرم سلیم ایک بار پھر سے ہمارے ساتھ, بہت شکریہ. اچھا خضر اقبال صاحب, آج کل کے دور کو دیکھیں تو آج بالکل ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ اپنے آپ کو جو ہے وہ اپنی جو خاصیتیں ہیں ان کا لوہا منوانے کی, اور خاص طور پہ ہماری نوجوان نسل کو جو ہے وہ اس طرف جو ہے وہ تعلیم دینے کی کہ وطن سے محبت جو ہے وہ ان کے دل میں پیدا کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے, تاکہ ہم اپنے ملک کو خوشحال بنائیں, پرامن بنائیں, اور ہر سو جو ہے وہ امن کا پیمبر جو ہے وہ وہاں پہ پاکستان کا نام لیا جائے. تو اس حوالے سے بھی جو ہے وہ چند موٹیویشنل الفاظ جو ہیں وہ اختتامی الفاظ وہ ذرا ہمارے لسنرز کے ساتھ شیئر کر دیں. میں اپنے گفتگو کے اختتام پر بھولوں گا نہیں اپنے مقبوضہ کشمیر کے ان بھائیوں کو جو آج بھارتی ظلم و بربریت کا شکار ہیں. میں آج کے اس پروگرام کے اختتام پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس بشارت کو مسلمانوں کو بھی, اور نہ صرف مسلمانوں کو بلکہ اپنے دشمنان کو بھی یاد دلانا چاہوں گا کہ غزوہ ہند جو ہے اس کی آمد ہے. غزوہ ہند سے مراد وہ غزوہ ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری قوم کے وہ لوگ جو ہندوستان کو فتح کریں گے اس کا ہر فرد جو ہے اسے جنت کی بشارت دی گئی ہے. تو ہم نہیں چاہتے, پاکستانی ایک پیسفل نیشن ہے, ہم لوگ چاہتے ہیں کہ اپنے وطن میں امن اور محبت کے بھائی چارے کو فروغ دیں, لیکن غزوہ ہند سے پہلے ہم تمام دنیا کی اقوام کو اس بات سے وارن کرنا چاہیں گے کہ پاکستان کی امن کی کوششوں کو کبھی بھی کمزوری نہ سمجھا جائے, اور ہم لوگ پاکستانی ہیں. ہمارے جی بہت شکریہ, ہم لوگ پاکستانی ہیں اور ہمیں پاکستان سے محبت کرنی چاہیے. خضر اقبال ہاشمی صاحب بہت شکریہ. اور جی بہت شکریہ سلمان بھائی, میں مشکور ہوں آپ کا, اور میں اس بات کی بھی خواہش رکھوں گا کہ ہم لوگ محبت پاکستان کے موضوع کو آگے بھی لے کے چلیں. جی بالکل, بہت شکریہ. محمد خضر اقبال ہاشمی صاحب اسلامک ریسرچر تھے ہمارے ساتھ, اور آج ہم بات کر رہے تھے محبت پاکستان کے حوالے سے. میں نہایت مشکور ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا. پروگرام یاد الہی آپ روزانہ سنا کرتے ہیں صبح 10 سے 11 بجے تک اپنے پسندیدہ ریڈیو ٹفینز FM 96.6 پر. پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اے وطن تو نے پکارا تو لہو کھول اٹھا, تیرے بیٹے تیرے جانباز چلے آتے ہیں, تیری بنیاد میں ہے لاکھ شہیدوں کا لہو, ہم تجھے گنجے دو عالم سے گراں پاتے ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. سلمان حیدر کو دیجیے اجازت, اللہ نگہبان.